محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12واں باب جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے کچھ باتیں بلکہ کچھ احادیث میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اچھی طرح طہارت کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ نسائی اور ابن خزیمہ میں اپنی صحیح میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا اور امام کے ساتھ فرض نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ، آزاد اور قادر مرد پر جماعت واجب ہے۔ بلا عذر ایک مرتبہ بھی چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی مرتبہ ترک کرے تو فاسق اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوئے۔ ایک امام اور ایک مقتدی، یعنی دو آدمی سے بھی جماعت قائم ہو سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ مقتدی ہونے سے جماعت کی فضیلت زیادہ ہے۔ مقتدیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی فضیلت زیادہ ہوگی۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرد کے ساتھ نماز بنسبت تنہا کے زیادہ پاکیزہ ہے، اور دو کے ساتھ بنسبت ایک کے زیادہ اچھی ہے، اور جتنے زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ و عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی جماعت کے لیے کم از کم 3 مقتدی کا ہونا شرط ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز کی جماعت کے لیے کم از کم 3 مقتدی کا ہونا شرط ہے۔ دیگر نمازوں کی طرح 1 یا 2 مقتدی سے جمعہ کی نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ جمعہ و عیدین کی نماز کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد مقتدی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 مرد سے کم مقتدی ہوں گے تو جمعہ و عیدین کی جماعت صحیح نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو وہ امام کے برابر داہنی جانب کھڑا ہو، بائیں جانب یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اگر 2 مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ 2 مقتدی کا امام کے برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، اور 2 سے زیادہ مقتدیوں کا امام کے قریب کھڑا ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اگر 2 آدمی مل کر کے جماعت کرنا چاہے تو بھلے ہی وہ بچہ لڑکا کیوں نہ ہو تو اس کو ہم پیچھے نہیں کھڑا کر سکتے، بلکہ امام کے برابر داہنی جانب وہ کھڑا ہوگا۔ بائیں یا پیچھے کھڑا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر 2 مقتدی ہیں، ایک امام ہے، تو 2 مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں دونوں، ہے نا۔ 2 مقتدیوں کا امام کے برابر کھڑا ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور 2 سے زیادہ مقتدی کا امام کے قریب کھڑا ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام اور صرف ایک مقتدی جماعت سے نماز پڑھتے ہوں اور دوسرا مقتدی آ گیا تو اگر پہلا مقتدی مسئلہ جانتا ہے اور اسے پیچھے ہٹنے کی جگہ ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے، پیچھے آ جائے، اور دوسرا مقتدی اس کے برابر کھڑا ہو جائے۔ 2 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب اور ایک آدمی دونوں ساتھ میں کھڑے تھے، ایک ساتھ کھڑے تھے،
پیچھے سے کوئی آیا، اب امام کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے مسئلہ معلوم ہے کہ دوسرا کوئی آیا ہوا جو پیچھے ہونا چاہیے، تو اب میں پیچھے ہو جاؤں گا، کیونکہ پیچھے ہٹنے کی بھی جگہ ہے نا۔ اب جب ایک پیچھے ہٹا تو دوسرا مقتدی آ کے اس کے ساتھ پیچھے لگ جائے، کھڑا ہو جائے۔ اور اگر پہلا مقتدی مسئلہ نہیں جانتا، مسئلہ دان نہیں ہے، یا اس کے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہیں ہے، یا اس کے پیچھے ہٹنے کو جگہ، مثال کے طور پر انہوں نے جماعت ایسی جگہ پہ کھڑی کی ہے کہ اس کے پیچھے جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی یا ہٹنے کی، اور جو کھڑا ہے ساتھ میں اس کو مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے، تو اب امام کے لیے حکم ہے کہ امام آگے بڑھ جائے، امام کے لیے حکم ہے کہ امام آگے بڑھ جائے۔ اور اگر امام کو بھی آگے بڑھنے کو جگہ نہیں تو دوسرا مقتدی امام کے بائیں ہاتھ کی جانب امام کے قریب کھڑا ہو جائے، مگر اب تیسرا مقتدی آ کر امام کے قریب دائیں یا بائیں کہیں بھی کھڑا ہو کر جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، ورنہ سب کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر امام و مقتدی سب کو اس نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ جو صورت بیان کی گئی، مذکورہ صورت سے دو مقتدی امام کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوں اور اب تیسرا مقتدی آئے اور جماعت میں شامل ہونا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے سے شامل ہونے والے دونوں مقتدیوں میں سے کسی کے بھی قریب کھڑا نہ ہو، بلکہ ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہو جائے، کیونکہ امام کے برابر تین مقتدیوں کا کھڑا ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایک مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا مقتدی جماعت میں شامل ہونے آئے تو مقتدی پیچھے ہٹ جائے، اور اگر دو مقتدی امام کے قریب یعنی برابر کھڑے ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھتے ہوں اور تیسرا جماعت میں شامل ہونے آئے تو امام کا آگے بڑھ جانا یہ افضل ہے، تو امام کا آگے چلا جانا یہ افضل ہے۔ امام کے ساتھ ایک مقتدی برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اب دوسرا مقتدی آیا لیکن وہ پہلا مقتدی پیچھے نہیں ہٹتا اور نہ ہی امام آگے بڑھتا ہے، تو دوسرا مقتدی پہلے والے مقتدی کو پیچھے سے کھینچ لے، دوسرا مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو پیچھے سے کھینچ لے، اور بعد میں آنے والا یعنی دوسرا مقتدی پہلے مقتدی کو چاہے نیت باندھنے سے پہلے کھینچ لے یا نیت باندھنے کے بعد کھینچے، دونوں صورتیں جائز ہے، لیکن نیت باندھ کر کھینچنا یہ اولا ہے، یہ بہتر ہے کہ نیت باندھنے کے بعد اس کو ایسے کر کے پیچھے کھینچ لیں۔ اب اگر وہ نیت باندھ کر کے نہیں کھینچا، ایسے بھی اس کو پیچھے کر لیا، کھینچ لیا، تو بھی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امامت کے تعلق جماعت کے تعلق سے مسائل انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔